ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس امت پہ، امت محمدیہ پہ اپنی خصوصی توجہ و عنایت فرمائی ہے. چونکہ یہ امت آخری امت ہے، یہ امت رب کائنات کی سب سے پیاری امت ہے، کیونکہ اس امت کے نبی، اس امت کے رہبر و ہادی، اس کائنات کے اندر آنے والے تمام انبیاء کرام کے سردار اعظم ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت پہ اپنی خصوصی عنایات کی، بے شمار بارش کی ہے. یہ امت بہت سی خصوصیات اور خوبیوں سے سرفراز ہے کہ جو خصوصیات، جو امتیازات یا وہ خوبیاں دوسری کسی امت کو نہیں دی گئی. انہی خصائص میں سے، انہی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی، ایک اہم چیز، ایک امتیازی شان اللہ رب العالمین نے جس امت کو عطا فرمائی ہے، عنایت کی ہے، وہ یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے. یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے خصوصی عنایت ہے. یہ ایسا دن ہے کہ ایسا بابرکت، خیر و برکت والا، اجر و ثواب کا حامل دن کسی اور امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث کے اندر اس جمعے کی دن کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے احکام و مسائل، اس کے آداب بیان فرمائے ہیں. یہ جمعہ کا دن جن کی فضیلت سے آج امت مسلمہ غافل ہے، یہ جمعہ کا دن آج ہماری بے توجہی کا شکار ہے. اس کی کیا فضیلت ہے، اسی سلسلے میں اس خطبے کے اندر انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ لوگوں ہم آنے کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہم ہیں، سب سے آخری قوم ہے، لیکن کل قیامت میں انعامات حاصل کرنے کے اعتبار سے، دخول جنت کے اعتبار سے، حساب و کتاب کے اعتبار سے
ہمارا معاملہ سب سے پہلے ہوگا۔ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، سوائے اس کے کہ پہلے کی امتوں کو ہم سے پہلے کتابیں عطا کی گئی، وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہمیں جو کتاب دی گئی وہ سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں دی گئی ہے۔ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا، اور یہ جمعہ کے دن وہی دن ہے جو اللہ نے ان کے اوپر بھی فرض کیا تھا، ان کے اوپر بھی نازل کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اس جمعہ کے دن کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ان کو محروم کر دیا۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس دن کو ہمیں عطا کر دیا، امت محمدیہ کو دے دیا۔ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، تو اب یہود و نصارہ اپنے عبادت کے دن کے اعتبار سے، خوشی کے دن کے اعتبار سے ہمارے تابع، ہمارے پیچھے ہیں۔ جمعہ کے دن ہمیں پہلے دیا گیا، اور یہود لوگ اپنی عبادت کے دن سنیچر کو مانتے ہیں، ہفتہ کو مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ان لوگوں نے اپنے طور پہ سنیچر کے دن کو منتخب کر لیا اپنی عبادات کے لیے۔ اور اس کے بعد نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اتوار کو دن کو اپنی عبادت کے لیے مختص کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے، جس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نبی فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت الشمس، سب سے بہترین دن 12 مہینے کے اندر سب سے بہترین دن ہر کوئی دن ہے جس دن کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ یہ جمعہ کے دن سب دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، سب سے مکرم دن ہے، سب سے معزز دن ہے۔ کیوں؟ اس دن کی خصوصیت کیا ہے؟ کیوں اس دن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ترین قرار دیا؟ اللہ نبی فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے دادا کو، باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، ان کی تخلیق فرمائی تھی اسی دن کے اندر۔ وفیہ اہبط، اور ایک روایت وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا، جنت میں بسایا تھا۔ وفیہ اہبط، اور اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو آسمان سے زمین پہ اتارا تھا۔ وفیہ تیب علیہ، اور پھر اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول کیا تھا۔ آدم سے جو نافرمانی ہو گئی تھی، جن کی پاداش میں اللہ نے اس کو جنت سے زمین پہ اتار دیا، اور آدم علیہ السلام اپنے اس غلطی، اپنے اس گناہ، اپنے اس لغزش کے لیے اللہ سے گر گڑاتے رہے، توبہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اللہ نے توبہ قبول کیا، وہ اسی جمعہ کے دن قبول کیا۔ اور اللہ نبی فرماتے ہیں وفیہ مات، اور اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی تھی۔ یہ اس دن کی خصوصیت ہے، اور سب سے اہم خصوصیت اللہ نبی نے فرمایا وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم یسأل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ، کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس وقت میں کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہاں، اگر اس کی دعا
جبکہ اس کی دعا حرام چیز کی لینا ہو تب۔ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں جب کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اور جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے حرام کے علاوہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتاہ ایا، اللہ اسے اس چیز کو عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے اس چیز کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن شریعت میں بہت بڑا دن ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ مکمل طور پہ جمعہ کے دن خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے، خیر و برکت سے، اجر و ثواب سے پر ہے یہ دن۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، عن اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن، سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ، سنن ابی داؤد وصحح الالبانی۔ کہ جمعہ کے دن سب دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے میرے بھائی۔ اسی دن آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دن آدم کو اللہ جنت میں داخل کیا، اسی دن اللہ آدم کو جنت سے نکالا، دنیا میں اتارا، اور جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ قیامت سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، جس سور پھونکنے سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ اسی جمعہ کے دن ہوگا۔ وفیہ الساقۃ، اور اسی جمعہ کے دن اسی سور پھونکنے سے تمام جاندار بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب جمعہ کے دن آتا ہے کائنات کی تمام چیزیں انسان اور جن کے علاوہ چرند پرند، دریا پہاڑ، شجر حجر، کیڑے مکوڑے، ملائکہ تک اللہ سے ڈرے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرے رہتے ہیں جمعہ کے دن۔ کیوں؟ کہ اسی دن قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ جمعہ کے دن بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، خیر و برکت، اجر و ثواب سے بھرا ہوا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث فرمایا، یوم الجمعہ سید الایام، کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ دن، جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ترین دن ہے جمعہ کا دن۔ اور یہ دن کیوں افضل ہے؟ اس دن کی افضلیت کی جہاں اس حدیث کے اندر 3-4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز یہ نماز جمعہ بھی ہے۔ یہ نماز جمعہ بھی ہے، اس دن کے افضل تر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی نماز جمعہ، جو 2 رکعت ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ نمازوں میں سب سے افضل ترین، سب سے مؤکد فرض عین ہے۔ یہ جمعہ کی نماز سب سے مؤکد فرض ہے، 5 وقتہ نمازوں سے بھی بڑھ کے جمعہ کی نماز ہے۔ اور اسی وجہ سے اس نماز جمعہ کی، اس خطبے کی اسلام کے اندر بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ جمعہ، لفظ جمعہ کا معنی ہے اجتماع، جمع ہونا۔ چونکہ مسلمان جمعہ کے دن ایک جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے، اور جمع ہو کے اجتماعی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے،
اسی وجہ سے اس کو جمعہ کے دن جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان ندا پکاری جائے، اذان شروع ہو جائے، تو تم دوڑ پڑو نماز جمعہ کے لیے۔ مطلب دوڑنے مطلب نہیں آپ دوڑ لگا دیں، مطلب کاروبار کو چھوڑ دو اور مکمل طور پہ دنیا سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے نکل پڑو۔ مسجد میں پہنچو، وذروا البیع، کاروبار کو، دکان کو، تجارت کو، بزنس کو، کھیتی باڑی کو، سب کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جان سکو، سمجھ سکو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد دکان کھلے رکھنا، کاروبار میں مشغول رہنا، تجارتی لین دین کرنا، کھیتی باڑی میں مشغول رہنا، یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ لوگ آگے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ تو میرے بھائی، یہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنی طرف سے بہترین تحفہ دیا ہے، تحفہ اللہ کی طرف سے۔ اس تحفے کو قبول کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس جمعہ کے دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ کرام اتنے دین کی طرف سبقت کرنے والے، دوڑنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرنے والے، جنت کے راستے کو اختیار کرنے والے تھے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدِعُهُمُ الْجُمَعَاتِ، کہ خبردار ہوشیار ہو جائیں وہ لوگ، باز آ جائیں وہ لوگ جو جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو جمعہ سے غافل رہتے ہیں، ایسے لوگ باز آ جائیں۔ کیوں؟ اَوْ لَيَخْتِمَنَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ جو لوگ جمعہ کی نماز بلا کسی عذر کے، بلا کسی پریشانی کے، بلا کسی سبب کے نماز جمعہ سے غفلت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ ہوشیار ہو جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دے، جو شخص 3 بار جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے بلا کسی عذر کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندہ کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگانے مطلب کیا ہے؟ اللہ پھر اسے ہدایت نہیں دے گا، ان کے دل سے خیر کا جذبہ، خیر کا مادہ اٹھا لے گا، اس کے اندر کوئی اچھی چیز داخل نہیں ہوگی، دین کی بات وہ قبول نہیں کر سکے گا، ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، امام صاحب خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، خطبہ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تب ہم گھر سے نکلتے ہیں، تب ہم گھر سے نکلتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے جمعہ کے سلسلے میں، جس جمعہ کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری وعیدہ بیان فرمائی ہے، اتنی ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اور خود رب کائنات نے جس جمعہ کے بارے میں کہا کہ اذان ہونے کے بعد تم جمعہ کے لیے دوڑ پڑو، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو بعد میں آتے ہیں بلا کسی عذر کے، جنہوں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے کوتاہی کی، سستی کی، لاپرواہی کی۔ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے فرشتے آ کر کے جمعہ مسجد کے دروازے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے آ کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں،
لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ترتیب وار نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اس طریقے سے لکھتے جاتے ہیں۔ اور جیسے امام ممبر پر بیٹھتا ہے خطبہ کے لیے، اذان ہوتی ہے، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں ان کا نام ہی رجسٹر میں نہیں چلا، جمعہ تو ادا ہو گئی لیکن جمعہ کی جو فضیلت تھی، جمعہ کا جو ثواب تھا، جو اجر عظیم تھا، ایسے لوگ اس سے محروم ہو گئے، محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ کہیں پہ سیاسی جلسہ ہو، معلوم ہو کہ فلاں بڑا منتری آ رہا ہے، ایسا منتری جو بالکل بددین ہے، ملحد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، پیر پانی کی پیشاب کرتا ہے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے ہم 10 بجے ہی جا کے اگلی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پنڈال میں اگلی سیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، نیتا جی کے سامنے ہم بیٹھیں گے۔ ایسے نیتا جی کی جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو رب کا نافرمان ہے، رب کا شرکس ہے، دین کا باغی ہے، ایسی لوگوں کی بات سننے کے لیے ہم اپنا پورا وقت لگا دیتے ہیں۔ اور وہ گھر جو رب کا گھر ہے، جہاں رب کی بات ہوتی ہے، جہاں رب کے فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے گھر میں آنے کے لیے ہم بس ٹائم گھڑی دیکھتے ہیں کہ بس جماعت شروع ہونے والی ہے اب، تب نکلتے ہیں گھر سے۔ میرے بھائی، یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری دین سے کوتاہی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل واغتسل ثم بکر وابتکر، کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کیا، خود غسل، دوسرے کو غسل کرایا، خود غسل کیا اور اول وقت میں مسجد آیا، ومشى ولم يركب، پیدل آیا، سواری کے ساتھ نہیں آیا، ثم دنا من الامام، پھر امام سے قریب ہو کے بیٹھا، اگلی صف میں بیٹھا، واستمع، خاموشی سنا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمْلُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، اس آدمی کو اس کے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک سال کا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے آدمی کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آج ہم لوگ آتے ہیں سب سے بعد میں، اور سب سے بعد میں آ کے سب کے گردن پہ پیر رکھتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں اس کی ممانعت ہے، پیچھے آئے پیچھے بیٹھے، جو پہلے آئے اگلی صف میں بیٹھے۔ اگلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور خطبہ میں بھی آتے ہیں، کپڑا سے کھیلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، موبائل سے کھیلتے ہیں، بچوں سے کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، توجہ نہیں رہتی ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا قلت لصاحبک اسکت والامام یخطب فقد لغوت، بخاری کی روایت ہے کہ دوران خطبہ اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہو، تمہارا ساتھی بات کر رہا ہے، تم نے اس کو منع کیا، تم نے بھی لغو کام کیا، بےہودہ کام کیا۔ حالانکہ وہ اچھا کام کر رہا تھا، اس کو منع کر رہا تھا۔ جب منع کرنے والے کو اللہ نبی نے کہا تم نے بےہودہ کام کیا، تو جو بات کر رہا تھا اس کی کیا حالت ہے، اس کا یہ عمل کتنا اللہ کے نزدیک برا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں من لغا فلا جمعہ لہ، جس نے دوران خطبہ بات چیت کیا، گفتگو کیا، اس کا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی، یہ جمعہ کی نماز، یہ جمعہ کے دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ باتیں بہت تھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں دن دیا ہے، اپنی خصوصی عنایت ہمارے اوپر کی ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کی قیمت کو سمجھیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس جمعہ کے اندر جو نیکی اور برکت ہمارے اللہ نے رکھی ہے ان سے اپنے آپ کو ہم کیا کریں، مزین کریں، اپنے دامن کو بھریں، تاکہ کل قیامت میں ہمیں اللہ کے سامنے رسوائی کا، ناکامی کا، نامرادی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہیں ان باتوں پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh